ان کی رسالت یہاں بھی ہے۔ حضرت محمد ہیں تو مدینہ میں، اور ان کی رسالت، بولیے، ان کی رسالت یہاں بھی ہے۔ چلیں بات چل پڑی، میں ایک اور دلیل کا جواب بھی دے دوں۔ جی اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں، میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہر جگہ ہونے پہ توجہ رکھنا، کہا جی قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت ہے، اس کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ کہتا پھر بات توجہ سے سمجھنا، مصطفیٰ یہ رحمت خدا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا جی رحمت خدا ہر جگہ پہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہا مان لو پھر مصطفیٰ بھی ہر جگہ پہ ہے۔ دلیل سمجھے؟ مصطفیٰ رحمت خدا ہے، رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو مصطفیٰ ہر جگہ پہ۔ اب صرف علماء ہوتے تو میں بات اور طرح کرا کہ منطق کی کون سی شکل بنتی ہے، اس میں موضوع کیا ہے، کبرا کیا ہے، صغرا کیا ہے، نتیجہ غلط کیوں نکلتا ہے؟ توجہ سے بات سمجھے۔ مجھے اس نے دلیل لی، کہا جی محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو مان لو مصطفیٰ بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا چلے میں بھی قرآن پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، قرآن کہتا ہے کہ سورج یہ روشنی ہے، مانتے ہو؟ کہا جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر سورج ہر جگہ پہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے ہر جگہ پہ ہے۔ اور یہ قرآن کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، خدا نے سورج کو روشنی بنایا، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج بھی ہر جگہ پہ۔ سورج روشنی ہے، جب سورج نکلا ہو، سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا تو نے کہا تھا مصطفیٰ رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو مصطفیٰ ہر جگہ پہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج ہر جگہ پہ، تو مان لے۔ کہتا ہے جی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب بھی یہ ہے مصطفیٰ مدینہ میں ہے، ان کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ سورج آسمان پر ہے، روشنی ہر جگہ پہ ہے، مصطفیٰ مدینہ میں ہے، تو ان کی رحمت ہر جگہ پہ ہے۔ تو یہ کہیں حضور ہر جگہ پہ ہے، آپ ان سے ایک سوال کیا کریں، سوال تو کئی ہیں، یہ میرا عنوان نہیں، تو درمیان میں بات آئی تو میں نے کہا محمد رسول اللہ کے ترجمے پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ بھائی یہ بتاؤ ڈھاکہ کے مسلمانوں، مجھے آپ بتاؤ، میری رعایت نہیں کرنی، جواب ٹھیک دینا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ اگر ڈھاکہ کے کسی بھی علاقے میں اللہ کا گھر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں؟ بولیے۔ اور حضور مصطفیٰ کا گھر ہر جگہ پر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہر جگہ پہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، حضور کا گھر ہر جگہ پہ بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ ہر جگہ پہ ہے، اس کا گھر ہر جگہ پہ بنتا ہے، وہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، ان کا گھر ہر جگہ پہ نہیں بنتا، ان کا گھر ہر جگہ پہ نہیں بنتا۔ محمد الرسول اللہ، میرے بیان کا عنوان ذہن میں رکھنا ہے۔ عنوان کیا ہے؟ مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، میں نے دونوں کو بیان کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لفظ رسول کا معنی سمجھے، رسول رسالتن سے ہے، رسالتن کا معنی پیغام ہے، رسول کا معنی پیغام لانے والا، پیغام لے جانے والا، رسول کا معنی پیغمبر ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں درمیان میں ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، بھئی اگر آپ ہم مسلمانوں سے پوچھو
تمہارا کلمہ کیا ہے؟ تو ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذرا بات پیچھے سے چلا کے لاتے ہیں. حضرت آدم کی امتی سے پوچھئے تمہارا کلمہ کیا ہے؟ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. حضرت نوح کے امتی سے پوچھئے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ. ابراہیم کے امتی سے پوچھئے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ. حضرت داؤد کے امتی سے پوچھئے کلمہ لا الہ الا اللہ. داؤد خلیفۃ اللہ. حضرت عیسیٰ کے حضرت موسیٰ کے امتی سے پوچھئے کلمہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ کے امتی سے پوچھئے کلمہ لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ. ہم سے پوچھئے کلمہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات توجہ سے سمجھنا بھائی. میرا سوال یہ ہے حضرت آدم رسول ہیں، کلمہ رسول اللہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم رسول ہیں، کلمہ رسول اللہ نہیں ہے. حضرت نوح رسول ہیں، کلمہ رسول اللہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ عیسیٰ رسول ہیں، کلمہ رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے پیغمبر رسول ہیں، کلمہ رسول اللہ ہے. تو بچا کیا ہے؟ وہ رسول تھے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے پیغمبر رسول ہیں اور کلمے کا جز رسول اللہ ہے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ پہ غور کرنا. رسول رسالتن سے بنا ہے. رسالتن کا معنی پیغام ہے. پیغام کے لیے دو جگہ چاہیے. ایک جگہ پیغام لینے کی ہے، ایک جگہ پیغام دینے کی ہے. ہمارے نبی پیغام لیتے بھی رہے، پیغام دیتے بھی رہے. نبی اور رسول کا کام یہ ہے اللہ سے پیغام لیتا ہے، مخلوق کو پیغام دیتا ہے. خالق سے پیغام لیتا ہے، مخلوق سے پیغام دیتا ہے. پہلے انبیاء رسولوں نے خالق سے پیغام لیا ہے اور مخلوق کو پیغام دیا ہے. ہمارے پیغمبر نے خالق سے پیغام لیا بھی ہے، مخلوق کو پیغام دیا بھی ہے. ایک پیغام لینے کی جگہ ہے، ایک پیغام دینے کی جگہ ہے. ہم پہلے انبیاء کو دیکھتے ہیں، وہ پیغام لینے کے لیے کس جگہ پہ گئے ہیں. ہمیں آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، وہ جنت میں ہیں. اس کا معنی پیغام لینے کے لیے وہ جنت تک گئے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، وہ جودی پہاڑ تک گئے ہیں، پیغام لینے کے لیے گئے ہیں. ہم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ طور سینہ تک گئے ہیں، پیغام لینے کے لیے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ کو دیکھا، آسمان دوسرے تک گئے ہیں، پیغام لینے کے لیے گئے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، پیغام لینے کے لیے گئے ہیں اور وہ کعبہ تک گئے ہیں. ابراہیم وہاں تک گئے ہیں. ہر نبی پیغام لینے کے لیے گیا ہے لیکن پیغام دینے کے لیے وہ صرف انسانوں کے پاس آیا، انسان کو پیغام دے رہا ہے. میں نے مانا سلیمان علیہ السلام پیغام جنات کو دیتے ہیں، لیکن جب ہم نے اپنے محمد کو دیکھا ہے وہ پیغام لینے کے لیے کہاں پہ گئے ہیں. ذرا اس پہ بھی غور کرنا. ہمارے پیغمبر نے پیغام لیا ہے تو پیغام کہاں پہ لیا ہے؟ اللہ کا جبریل آیا حضور کو پیغام دینے کے لیے. اللہ نے میرے محمد کو پیغام دیا ہے. یہ لفظوں پہ توجہ کرنا. اللہ نے میرے محمد کو پیغام دیا ہے. کبھی حضرت صدیق کی گود میں لٹا کے دیا ہے، پیغام دیا ہے. کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے. کبھی پیغام دیا ہے خوراک پہ اڑا کے دیا ہے. کبھی پیغام دیا ہے بیت المقدس امام الانبیاء بنا کے دیا ہے. کبھی پیغام دیا ہے تو عرش والا تک بلا کے دیا ہے، عرش والا تک لے جا کے دیا ہے. ساری زمینوں کو دیکھ لیجیے، آسمان کو دیکھ لیجیے، پوری کائنات کو دیکھ لیجیے. جہاں تک ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے زمینیں پیدا کی ہے. اللہ خلق اللہ سبع سماوات ومن الارض مثلہن، خدا نے 7 زمینیں بنائی ہے، اوپر 7 آسمان بنائے ہیں. پھر 7 آسمانوں کے اوپر چلیے، خدا پاک نے علیین کو بنایا ہے، اوپر چلیے. اللہ رب العزت نے کرسی کو پیدا کیا، اوپر چلیے. وکان عرش علی الماء، اوپر خدا کا سمندر ہے، سمندر پر خدا کا عرش ہے، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے. ہمارے پیغمبر کو جب خدا نے پیغام دیا ہے تو کہاں سے شروع کیا؟ جب نبی معراج کی رات چلے ہیں تو کعبہ سے چلے ہیں، کعبہ پہ لٹایا ہے. اللہ کے نبی کو زمزم کے پاس لٹایا ہے، خوراک سے وہاں پہ آسمان سے نور لایا گیا. پیغمبر کے قلب اطہر کو زمزم سے دھو کے نور سے بھر دیا گیا. پھر عرش معلیٰ تک لے کر گئے ہیں.
ہیں ہم نے کعبہ کو دیکھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، اس کائنات کی زمین پہ پہلے مکان کا نام کعبہ ہے، اس کائنات میں آخری مکان کا نام عرش ہے. ہمارے پیغمبر کو خدا نے پیغام دیا تو کعبہ سے شروع کیا جو مکان اول ہے، پیغام دیا تو عرش تک لے کر گئے ہیں جو مکان آخر ہے. کعبہ سے پہلے مکان نہیں ہے، عرش کے بعد کوئی مکان نہیں ہے. ہمارے پیغمبر کے خدا نے پیغام لانے کے، سارے پیغام لینے کے مقامات کو ختم کر دیا ہے. جب میرے محمد نے پیغام دیا ہے، مکہ مکرمہ کو دیکھو، ابو جال کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، کلمہ پڑھ رہی ہے. میرے پیغمبر نے کام حجر کو دیا ہے. جائیے مکہ مکرمہ میں آج بھی کعبہ کے قریب وہاں پر مسجد موجود ہے، مسجد الشجرہ. میرے پیغمبر نے مکان درخت کو دیا ہے. میرے پیغمبر نے حیوانات کو بھی خدا کا پیغام دیا ہے. میرے پیغمبر نے ملائک کو دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے، جنات کو دیا ہے. توجہ رکھنا، پھر جب نبی نے انسانوں کو دیا، جن انسانوں کو دیا ہے، ایک مکانات ہیں، ایک مقامات ہیں. مکان کہتے رہنے کی جگہ کو، مکان کہتے مقام کہتے رتبے کو. کائنات میں مقامات کو دیکھو گے تو کعبہ کا مقام ملے گا، مقام دیکھو گے مکانات میں عرش کا مقام ملے گا. لیکن جب انسانوں میں مقامات کو دیکھو گے تو سب سے پہلے جب قرآن کریم آپ دیکھیں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے مقام صالحین کا ہے، اوپر مقام شہداء کا ہے، اوپر مقام صدیقین صحابہ کا ہے، اوپر مقام نبیین کا ہے، سب سے اعلیٰ مقام نبیوں کا ہے. میرے محمد نے پیغام دیا ہے تو حجر کو دیا ہے، شجر کو دیا ہے، حیوان کو دیا ہے، جنات کو دیا ہے، ملائک کو دیا ہے، عام انسانوں کو دیا ہے، امت کو دیا ہے، امت کے نبیوں کو بھی دیا ہے. توجہ رکھنا، اگر مکانات کو دیکھے تو عرش پہ ختم ہے، مقامات کو دیکھے تو نبیوں پہ ختم ہے. مکانات کو دیکھے تو عرش پہ ختم ہے، مقامات کو دیکھے تو توجہ نبیوں پہ ختم ہے. میرے پیغمبر نے دیا ہے، انبیاء کو بھی دیا ہے. توجہ سے بات سمجھنا، حضور نے پیغام دیا ہے، نبیوں کو بھی دیا ہے. اور کہاں پہ دیا ہے؟ بیت المقدس میں دیا ہے. عقیدہ سمجھنا، مسئلہ سمجھنا. میرے پیغمبر نے پیغام نبیوں کو دیا، بیت المقدس میں دیا. 1.25 لاکھ انبیاء پیچھے ہیں، ہمارے پیغمبر مصلی پر ہیں. بھئی جو مصلی پر نبی ہے، صرف روح ہے یا روح اور جسم دونوں ہیں؟ صرف روح ہے یا روح اور جسم دونوں ہیں؟ تو پیچھے مقتدی صرف روح ہوں گے یا روح اور جسم دونوں ہوں گے؟ بھئی مصلی پر بھی روح جسم والا ہے اور پیچھے مقتدی بھی روح جسم والے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. دیوبند کا عقیدہ ہے نبی وفات کے بعد زندہ اسی جسم سے ہے. نبی نماز جسم کے ساتھ پڑھتا ہے اور اسی جسم کے ساتھ پڑھتا ہے، زندہ بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. میرا عنوان یہ نہیں ہے، میں اشارے کر رہا ہوں. کبھی اس پر بیان ہوا تو میں دلائل دوں گا، شبہات کا رد بھی کروں گا، دلائل کا جواب بھی دوں گا. آپ سوال کریں گے تو آپ کا جواب دوں گا. آپ مجھے مت اٹھنے دیں جب تک میں آپ کے سوال کا جواب نہ دوں. کیوں اٹھنے دیتے ہیں؟ بٹھاؤ مجھے. بھائی مولانا صاحب سوال کا جواب دے کر جاؤ. ہم نے تیرا گھنٹہ بیان سنا ہے، گھنٹہ تو ہمارے جواب دے نا. آپ کا حق ہے، ہمیں مت جانے دو، مت دوڑنے دو جب تک تمہارے دلائل کے جواب نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے، میں درمیان میں اشارے کر رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے، انبیاء کو پڑھائی ہے، انبیاء مقتدی بنے ہیں، ہمارے امام نبی امام بنے ہیں. توجہ بھائی، مسئلہ یہ ہے مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے؟ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے؟ بولو. ہم کہتے ہیں نہ پڑھے. میں تو نہ پڑھنے پہ دلائل دوں گا.
جو پڑھنے والا ہے وہ بھی شوق پورا کر لے. ہم کون سا دوڑ رہے ہیں؟ یہ گھوڑا، یہ میدان، میں تھوڑا کے بیان کے بعد دوڑ رہا ہوں. ہم تو بیٹھے ہیں. آپ کو سونے کی جلدی ہے، ہمیں سونے کی جلدی نہیں ہے. ہم ایئرپورٹ سے آتے ہوئے آدھا گھنٹہ گاڑی میں سو لیا. ہم دیوبندی ہیں، ہماری آدھے گھنٹے کی نیند یہ پوری رات کو لے جائے گی. آپ آزما کر دیکھو، آپ میدان لگا کر دیکھو. ہم نے آدھا گھنٹہ گاڑی میں سو لی ہے، نیند پوری کر لی، بس چائے کا کپ پی لیا، یہ فجر تک کے لیے کافی ہے. آپ میدان سے جا کر دیکھو. یہ میں سے تھوڑا کہتا ہوں، میں اہل علم کے لیے کہتا ہوں. ہمارے یہاں عموماً مدارس میں کہا جاتا ہے اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. میں کہتا ہوں نہیں، لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقول ها انا. وہ پہلوان نہیں کہ میرا باپ پہلوان تھا. پہلوان کہتا ہے جو مجھ سے کشتی کرو. حضرت مدنی نہیں، مجھ سے کرو. تھانوی نہیں، مجھ سے کرو. ننوتوی کو مت بھونکو، مجھ پر اشکال کرو. ہم ننوتوی کی روحانی اولاد زندہ ہیں، ہم مر نہیں گے، ہم دیں گے جواب. اشکال تمہارے نامہ اعمال میں، جواب ہمارے نامہ اعمال. کروش پالم کب نہ کرتے. توجہ، امام کے پیچھے فاتحہ ہم نہیں پڑھتے. جو پڑھتے ہیں میں ان سے بحث نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم امام کے پیچھے فاتحہ، دلیل سننا. نماز کی 3 قسمیں ہیں. ایک نماز ہے ادنا، ایک نماز ہے اوسط، ایک نماز ہے اعلیٰ. نماز کی 3 قسمیں. ایک نماز ہے ادنا، ایک نماز اوسط درمیانی، ایک نماز اعلیٰ. امام بھی امتی، مقتدی بھی امتی. یہ نماز ادنا ہے. امام نبی، مقتدی نبی. امام نبی، مقتدی امتی. یہ نماز اوسط درمیانی ہے. امام نبی، مقتدی بھی نبی. یہ نماز اعلیٰ ہے. نماز کی 3 قسمیں. دلائل یاد رکھو، مقتدی بھی امتی، امام بھی امتی. ادنا نماز، مقتدی امتی، امام نبی. اوسط نماز، مقتدی انبیاء، امام نبی، امام الانبیاء. اعلیٰ نماز، بھائی سوال یہ ہے جو اعلیٰ نماز ہوئی ہے اس کائنات میں ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے، اس میں مقتدی نے فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. بحث بڑی آسان ہے. ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بھائی فاتحہ اگر پڑھے گا تو وہ پڑھے گا جس کو ملی ہو، جس کو ملی ہی نہیں وہ پڑھے گا کیسے؟ بھائی انبیاء نے فاتحہ پڑھی ہوگی اگر فاتحہ ملی ہوگی. قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے محمد، میں نے فاتحہ آپ ہی کو دی ہے، تو جن کو دی ہے وہ امام ہے، جن کو نہیں دی وہ مقتدی ہے. تو پچھلے کو ملے گی تو پڑھے گا. پتا چلا جس کو ملی تھی وہ آگے ہے، جس کو نہیں ملی وہ پیچھے ہے. آگے والا پڑھ رہا ہے، پیچھے والا نہیں پڑھ رہا. قیامت کے دن اگر اللہ فرما دے، قیامت کے دن اللہ فرما دے جس نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی وہ کھڑے ہو جائے. آدم سے لے کر عیسیٰ وہ کھڑے ہوں گے، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. قیامت کو اعلان ہو جائے، وہی وہ مقتدی کھڑے ہو جائے جن نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی. آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء جہاں کھڑے ہوں گے، یا آخری نبی کی امت وہی کھڑی ہوگی. تم اپنی دلیل دو، ہم اپنی دلیل لیتے ہیں. مجھے بتاؤ میں کسی پر فتویٰ لگا رہا ہوں، کسی کی مخالفت کر رہا ہوں؟ بھئی میں تو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے ڈھاکہ میں وہ جی مولانا محمد ریاض گھومن صاحب آئے تھے تو بڑی مخالفت. کہا بھئی کس کی مخالفت؟ میں کہہ رہا ہوں میں سفید کپڑا کیوں پہنتا ہوں. یہ لڑتے ہیں دیکھو جو مولانا نے میرے خلاف تقریر کی. بھئی میں نے آپ کے خلاف نہیں کی، میں پوچھ رہا ہوں میں کیوں پہنتا ہوں. بھائی آپ فاتحہ پڑھو نہ پڑھو، ہماری تقریر آپ کے خلاف نہیں ہے. ہم اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری نماز ٹھیک ہے، بس ہماری نماز ٹھیک ہے. عنوان ذہن میں ہے محمد الرسول اللہ. یہ تو درمیان کی باتیں ہیں نا، اصل عنوان اور ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے، توجہ، محمد اللہ کے رسول ہیں.
میں بتا یہ رہا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ رسول گزرے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ صرف آخری نبی کا ہے۔ وجہ یہ ہے رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے، پیغمبر کے ذمے پیغام کو لینا ہے اور پیغام کو دینا ہے۔ ایک جگہ خدا نے لی ہے پیغام لینے کے لیے، ایک جگہ دی ہے پیغام دینے کے لیے۔ اللہ نے پیغام لینے کی جگہ عرش معلا تک بولا کے اپنے محمد نے وہ بھی ختم کر دی ہے، اور پیغام دینے کے لیے امام الانبیاء بنا کے وہ جگہ بھی ختم کر دی ہے، جو کہ میرے محمد پہ رسالت پیغام لینے کی جگہ یہ بھی انتہا ہے، رسالت پیغام دینے کی جگہ اس کی بھی انتہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اب کلمے کا جز بنے گا تو محمد الرسول اللہ یہ انہی کے کلمے کا جز بنے گا۔ ہم نے پیغام لینے اور دینے کے سارے مکانات و مقامات محمد پہ ختم کر دیے ہیں۔ آدم تو بھی رسول ہے، کبھی لینے اور دینے کی جگہ باقی ہے۔ ابراہیم آپ رسول ہیں، لینے اور دینے کی جگہ باقی ہے۔ عیسیٰ آپ رسول ہیں، لینے اور دینے کی جگہ باقی ہے۔ میرا محمد ایسا رسول ہے، پیغام لینے کی جگہ بھی ختم ہے، دینے کی جگہ بھی ختم ہے۔ اب کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول، محمد اللہ کے رسول، بولیے محمد اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے عقیدے پہ جھجکنا نہیں ہے، عقیدے پہ گھبرانا نہیں ہے۔ میرے دوستو توجہ سے بات سمجھو، عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، عقیدہ چھاپنے کی چیز ہے۔ عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، عقیدہ چھاپنے کی چیز ہے۔ جو عقیدہ چھپائے اسے شیعہ کہتے ہیں، جو عقیدہ کھول دے اسے سنی کہتے ہیں۔ ہم عقیدہ چھپانے والے نہیں ہیں، ہمارے مذہب میں تقیہ دین نہیں ہے، تقیہ نفاق ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو للعیان بیان کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا لفظ رسول پہ غور کرنا، محمد رسول اللہ، قرآن نے اپنے نبی کے لیے لفظ رسول اللہ استعمال فرمایا۔ میرے نبی نے یہی رسول کا لفظ اپنے صحابہ کے لیے استعمال فرمایا۔ ایک حدیث موجود ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، حضور نے ان کو یمن کا گورنر اور قاضی بنا کے بھیجا اور ایک سوال کیا کہ میرے شاگرد کو سبق یاد ہے یا نہیں؟ پوچھا اے معاذ ان عرض لک قضاء بما تقضی، تیرے پاس مسئلے آئیں گے، لوگ تجھ سے پوچھیں گے، جواب کیسے دو گے؟ اقضی بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ سے جواب دوں گا۔ اقضی بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ سے جواب دوں گا۔ حضرت معاذ فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے کاجی بسنت رسول اللہ، پیغمبر کی سنت سے جواب دوں گا۔ ان لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر تجھے سنت رسول میں جواب نہ ملے کاجی اجتہد برائیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ جو جملہ کہا حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو لیا اور حضرت معاذ کے سینے پہ رکھا اور پھر فرمایا الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، توجہ، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولا۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں رسول تیرا ہوں، معاذ رسول میرا ہے، میں رسول تیرا ہوں، معاذ رسول میرا ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے میرے رسول کو اس بات کی توفیق دی ہے جس سے تیرا رسول خوش ہے۔ معلوم ہوا حضرت محمد کو رسول خدا کہتے ہیں تو معاذ کو رسول مصطفیٰ کہتے ہیں۔ رسول کا معنی نمائندہ ہے، اس کا معنی یہ محمد نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ چلیے ایک دلیل اور سنو، صحابی نمائندہ خدا ہے۔ میں تو اللہ کی ذات پہ بھروسے کر کے کہتا ہوں دیوبند کے پاس دلیل نہیں دلائل ہیں، دلائل ہیں دلائل۔ تم نے دیوبند کو سنا نہیں ہے، تم نے دیوبند کو پڑھا نہیں ہے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں، بطور خاص اہل علم سے بھی کہتا ہوں، توجہ رکھنا، ہمارے بندے دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک
جس نے اکابر علماء دیوبند کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے۔ نمبر 2، جنہوں نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، جنہوں نے اکابر علماء دیوبند کو نہ پڑھا نہ سمجھا، وہ کہتے ہیں یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو انسان ہے۔ اور جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا اور سمجھا، وہ کہتے ہیں یہی انسان ہے۔ نہیں سمجھے؟ جس نے پڑھا نہیں وہ کہتا ہے یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ اور جس نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں یہی انسان ہے، ہم انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں۔ انسان شیخ الہند تھے، انسان حسین احمد مدنی تھے، انسان اشرف علی تھانوی تھے، انسان علامہ انور شاہ کشمیری تھے، انسان محمد الیاس تھے، انسان مفتی کفایت اللہ تھے، انسان یہ تھے۔ ہم تو انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں۔ اللہ اس داغ کو صاف فرما دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں دوسری دلیل دینے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے ہیں، حدیبیہ میں روک دیا گیا، آگے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت عثمان کو بھیجا، مکہ والوں سے مذاکرات کرو۔ حضرت عثمان مکہ والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے، وہاں پر بات مشہور کر دی گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حدیبیہ میں اطلاع ملی، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہمیں اطلاع ملی ہے عثمان کو شہید کر دیا گیا، اگر یہ خبر ٹھیک ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، توجہ، عثمان کا بدلہ لیں گے، بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا، 1400 صحابہ پیغمبر جو بیعت رضوان میں شریک تھے، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت فرما رہے ہیں۔ جب سب نے بیعت کر لی ہے، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ صحابہ نے پیغمبر پہ ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، پیغمبر تیرے ہاتھ پر بیعت ہے لیکن یہ دیکھنے میں ہاتھ تیرا ہے، یہ بیعت مجھ خدا کی ہے۔ حضرت عثمان کی باری آئی تو اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، ترمذی میں روایت موجود ہے، ان عثمان کانا رسول اللہ، ان عثمان کانا رسول اللہ، ان عثمان کانا رسول اللہ۔ داتا کے سنیوں کو ظلم تم بھی یاد کرو، گونگے مت کرو، اصحاب پیغمبر کی مدح کو یاد کرو۔ حضرت انس فرما رہے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ، خدا فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ انس کہتے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ، اصحاب پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ خدا کہتے ہیں یبایعون اللہ، یہ بیعت تیری نہیں ہے، یہ بیعت میری ہے، تو نمائندہ خدا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، کیونکہ عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ انس بن مالک نے فرمایا ان عثمان کان رسول اللہ، محمد رسول خدا حدیبیہ میں ہے، عثمان رسول مصطفیٰ مکہ مکرمہ میں ہے۔ پتہ چلا محمد کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ، توجہ رکھنا، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میرے دلائل پہ غور کرنا، بھائی جب نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، باتیں تو بہت کہنے کی ہیں، میں چند کہنے لگو۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس کلام موجود ہے، توجہ رکھنا، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس کلام اللہ موجود ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں نے حدیث سے مبارک پڑھی، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا، اے معاذ تم یمن میں جاؤ گے، لوگ مسئلہ پوچھیں گے، تم جواب کہاں سے دو گے؟ کہا جی اللہ
پیغمبر اقضی بکتاب اللہ کہا ہے، بالقرآن نہیں کہا، بکتاب اللہ کہا ہے، بکلام اللہ نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، لیکن آج یہ نہیں کہہ رہے اقضی بالقرآن الکریم ہے، یہ نہیں کہہ رہے اقضی بکلام اللہ ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں اقضی بکتاب اللہ؟ کوئی وجہ یہ ہے، بات توجہ سے سمجھنا۔ قرآن کریم کو شروع کیجیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذالک الکتاب قرآن کہتے ہیں یہ کوئی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اہل علم جانتے ہیں، آپ بھی توجہ کرو گے تو سمجھ لو گے۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکہ ہے، ایک لفظ ھذا ہے۔ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں یہ، عربی میں کہتے ہیں ھذا، اردو میں کہتے ہیں وہ، عربی میں کہتے ہیں ذالکہ، تو یہ کو عربی میں کہتے ہیں ھذا اور وہ کو کہتے ہیں ذالکہ۔ بھئی یہ قرآن سامنے موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ قرآن تو سامنے ہے تو آپ کو یوں فرمانا چاہیے الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا نے ھذا نہیں کہا، یہ تو سامنے ہے۔ ذالکہ کیوں فرمایا؟ بات توجہ سے سمجھنا۔ اس کا ایک نام قرآن ہے، اس کا ایک نام کلام اللہ ہے، ایک نام الکتاب ہے۔ یہ کلام اللہ بھی ہے، القرآن بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ جب اس کو میرا اللہ تکلم فرماتا ہے، کلام اللہ کہتے ہیں، میرا پیغمبر پڑھتا ہے، اسے قرآن کہتے ہیں، جب صحابی لکھتا ہے اسے الکتاب کہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ذالک، میرے پیغمبر ان کو سمجھا دو، یہ ابھی کلام اللہ تھا جو میں نے پڑھا ہے، یہ قرآن ہے۔ میرے پیغمبر جو تو نے میرے پیغمبر پڑھا ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ میں نے تکلم کیا، کلام اللہ ہے، تو نے پڑھا، یہ قرآن ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، ذالک وہ قرآن جس کو ابو بکر لکھے گا، الکتاب عمر لکھے گا، الکتاب عثمان لکھے گا، الکتاب علی لکھے گا، الکتاب معاویہ لکھے گا، الکتاب عبداللہ بن رواحہ لکھے گا، الکتاب عبداللہ بن ارقم لکھے گا، ذالک الکتاب عبداللہ بن ابی سرح لکھے گا، ذالک الکتاب اس کو عامر بن فہرہ لکھے گا، ذالک الکتاب زید بن ثابت لکھے گا، ذالک الکتاب ثابت بن ارقم لکھے گا، ذالک الکتاب میرے پیغمبر وہ جس کو یہ لکھیں گے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس قرآن کا تکلم خدا کرے رافضی اس میں شک نہیں کرتا، جو قرآن محمد پڑھے اس میں شک نہیں کرتا، جو معاویہ لکھتا ہے شک اس میں کرنا تھا، جس میں شک نہیں تھا اس کی بات نہیں کی، جس میں شک ہونا تھا خدا نے پہلے دفاع کر دیا۔ میرا پیغمبر تو میرا نمائندہ بن کے پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، یہ معاویہ تیرا نمائندہ بن کے لکھے گا، الکتاب پڑھے گی، القرآن میں بھی شک نہیں ہے۔ وہ جس کو معاویہ لکھے الکتاب اس میں بھی شک نہیں۔ نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں رسول کہتے ہیں نمائندہ کو، نبی رسول خدا ہے، صحابی رسول، توجہ رکھنا، صحابی رسول مصطفیٰ ہے۔ ہماری نسبت پیغمبر کی طرف ہے، اہل سنت کہتے ہیں، ہماری نسبت صحابہ کی طرف ہے، والجماعت کہتے ہیں۔ ہم نمائندہ خدا کو مانتے ہیں، اہل سنت خود کو مانتے ہیں، ہم نمائندہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ہم خود کو والجماعت کہتے ہیں۔ نبی نمائندہ خدا ہے، یہ رسول خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، یہ رسول مصطفیٰ ہے۔ ہم نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، اگر نبی نمائندہ خدا ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آئے ہیں، تو
تو حدیث کو ماننا پڑے گا. یہ نمائندہ خدا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر تیرا منصب ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تو ہمارا نمائندہ بات آپ نے سمجھا لی ہے. تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نبی نمائندہ خدا, قرآن خدا کی تشریح پیغمبر کے ذمے ہے. صحابی نمائندہ مصطفیٰ, تو نبی کی حدیث کی شرح صحابی کے ذمے ہے. اگر قرآن سمجھنا ہے تو مصطفیٰ سے سمجھ, اگر حدیث سمجھنی ہے تو مصطفیٰ کے نمائندے صحابی سے سمجھ. اختلاف آج یہ نہیں ہے, توجہ, اختلاف یہ نہیں ہے کہ دیوبند والے حنفی حدیث نہیں مانتے. اختلاف کیا ہے اس کو سمجھنا. حدیث وہ بھی مانتا ہے, حدیث ہم بھی مانتے ہیں. جھگڑا اس میں ہے کہ حدیث کا معنی کون کرے. ہم کہتے ہیں معنی صحابی کرے, وہ کہتے ہیں نہیں معنی وہابی کرے. ہم کہتے ہیں معنی, بولو, صحابی, وہ کہتے ہیں معنی. اختلاف حدیث, دیکھو میں غلط بات نہیں کہتا, میں کسی پہ جھوٹے الزام نہیں لگاتا. آج مسئلہ کیا بنے گا, پوری دنیا میں آواز لگ رہی ہے. آواز کیا لگ رہی ہے؟ دیکھو آواز کتنی پیاری ہے. اگر تمہیں نبی چاہیے تو ہمارے پاس آؤ, ابو حنیفہ امام چاہیے تو ادھر جاؤ, اگر حدیث چاہیے تو ہمارے پاس آؤ, اگر فقہ چاہیے تو ادھر آؤ. کتنی میٹھی بات ہے, بظاہر کتنے پیارے الفاظ ہیں. بھائی ادھر امام ہے, ادھر نبی ہے, ادھر فقہ ہے, ادھر حدیث ہے. میں کہتا نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا, ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے. توجہ, ادھر بھی بولیے, ادھر بھی. میں تو نفرت نہیں پھیلا رہا نا آپ کو. مولانا صاحب جھگڑا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جھگڑا, میں مسائل تو کئی ہیں, میں چلے ایک ہی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ سن لے. دیکھیں آپ میرے چہرے پہ داڑھی دیکھ رہے ہیں, یہ میری داڑھی ایک مٹھی ہے, ایک مٹھی. داڑھی کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں داڑھی ایک مٹھی رکھو, ایک مٹھی کے بعد تراش دو. رکھنا چاہیں تو گنجائش ہے, تراش دو. وہ کہتے ہیں نہیں, تراشنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, تم نے داڑھی کو بڑھاتے رہنا ہے. توجہ, آپ ان سے پوچھو بھئی دلیل کیا ہے, وہ کہے گا دلیل حدیث میں ہے. ہم نے کہا حدیث سناؤ. حدیث صحیح بخاری میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود, یہودیت کی مخالفت کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہودیت کی مخالفت کرو. وفر اللحا وحف الشوارب, فرمایا تم مونچھوں کو کٹا دو, اپنی داڑھی کو بڑھا دو. توجہ, اپنی داڑھی کو بڑھا دو. کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ, تو تم داڑھی کیوں کٹاتے ہو؟ میں نے کہا یہ تو امام بخاری نے اللہ کے نبی کی حدیث نقل کی ہے, مجھے بخاری سے بتا دے اس حدیث کا راوی کون ہے. اگر تو نہیں بتاتا تو میں بتا دیتا ہوں. بخاری شریف کھول لے, اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. بھئی میرا سوال یہ ہے, عبداللہ بن عمر نے جب اللہ کے نبی کو یہ فرماتے سنا ہے داڑھی بڑھاؤ, تو عبداللہ بن عمر نے دیکھا بھی ہوگا نا کہ حضور نے داڑھی بڑھائی تو کتنی ہے. بخاری یہاں پر ختم نہیں ہوتی, اس کے فوراً بعد امام بخاری دوسری حدیث بھی لایا ہے. امام بخاری اس کے بعد لاتے وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَبِي تَمَرَ, عبداللہ بن عمر جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتے یا عمرہ کے لیے جاتے تو دن کافی لگ جاتے, کچھ داڑھی بڑھ جاتی. وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَبِي تَمَرَ, عبداللہ بن عمر حج عمرہ سے جب فارغ ہوتے قبض علی لحیتہ, اپنی داڑھی کو جو مٹھی میں لیتے, فما فضل اخذہ, جو مٹھی سے بڑھ جاتی وہ تراش دیتے. بھائی عبداللہ بن عمر جو نبی کی حدیث کو نقل کرتا ہے تو وہ خود ہی تو کہتے ہو عبداللہ بن عمر یہ متبع سنت تھے, صحابہ میں سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے یہ تھے, تو متبع سنت تو تبھی ہوگے جب یہ نبی کی سنت کے مطابق داڑھی کو رکھتے ہوگے. حضرت امام بخاری نے بات بتا دی ہے, میں تمہیں حدیث دے رہا ہوں, صحابی سے دے رہا ہوں, جب تم نے حدیث کو سمجھنا ہے تو پھر صحابی سے سمجھنا. میں نے کہا ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی
بھی حدیث ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ بھئی ادھر امام ہے، ادھر نبی ہے، ادھر فقہ ہے، ادھر حدیث ہے۔ میں کہ تو نہیں، ادھر بھی نبی کی بات ہے، ادھر بھی نبی کی بات ہے، وہ بھی حدیث لاتے ہیں، ہم بھی حدیث لاتے ہیں۔ مولانا صاحب پہ جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث صحابی سے لیں گے، معنی وہابی سے لیں گے، ہم کہتے ہیں حدیث بھی صحابی سے، معنی بھی صحابی سے۔ سمجھ آئی؟ حدیث بھی صحابی سے، معنی بھی۔ میں نے تو ایک مسئلہ بیان کیا ہے، میں تو مسائل بیان کرتا چلے جاؤ، سنتے چلے جائے۔ حدیث بھی صحابی سے اور معنی بھی صحابی سے۔ کیوں؟ قرآن نبی سے تو قرآن کا معنی بھی نبی سے، نمائندہ خدا ہے۔ حدیث صحابی سے تو حدیث کا معنی بھی صحابی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ یہی بات میرے تک نہ ولم نخرج عن قولہم، ہم انہی کو لیتے ہیں جو صحابہ میں اختلاف ہو گئے، ہم ایک کا قول لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ فَإِذَا جاء للتابعین فهم رجال ونحن رجال، جب صحابہ کے بعد تابعین سے آ جائے، ابو حنیفہ فرماتے ہیں پھر وہ بھی رجال ہیں، میں بھی رجل ہوں، وہ بھی مرد ہیں، میں بھی مرد ہوں، ان کی بھی رائے ہے، میری بھی رائے ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں دو باتیں کہہ کے اجازت کروں گا، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ توجہ رکھنا، حضور آئے ہیں، حضور دنیا سے گئے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگو، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، حضور آئے ہیں، خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ تو پھر میں یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے، حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، حضور کے جانے پہ حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ حضور کے آنے کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی بے ایمان ہے، حضور کے جانے کے بعد کوئی صحابیت کا دعویٰ کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ حضور کے جانے کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے بے ایمان، حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے کوئی تو بے ایمان ہے، حضور کے جانے کے بعد کوئی صحابیت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ نبی پہ نمائندگی خدا ختم ہے، صحابیت پہ نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے۔ آخری جملہ توجہ رکھنا، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ میں وہ سوال نہیں کرتا جو آپ کو نہ آتا ہو، میں وہ کرتا ہوں جو آپ کو آتا ہو، اور سمجھانے کے لیے انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 آپ نے سنا ہے، کم و بیش کا معنی 2-4 اوپر نیچے۔ توجہ رہنا، انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش، صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش۔ جملہ یاد رکھنا، انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش، صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش۔ انبیاء بھی 1.25 لاکھ ہیں، صحابہ بھی 1.25 لاکھ ہیں۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنی تعداد اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ کی دی۔ یہ میرے نبوت یہ تیرا اعزاز ہے، میرے محمد یہ تیرا اعزاز ہے کہ میرے نمائندے 1.25 لاکھ ہیں تو تیرے نمائندے بھی 1.25 لاکھ ہیں۔ میرے نمائندے 1.25 لاکھ ہے تو تیرے نمائندے بھی 1.25 لاکھ ہیں۔ تجھ پہ نمائندگی میری ختم ہے، ان پہ نمائندگی تیری ختم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ خدا سمجھ کر اتباع کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کو نمائندہ مصطفیٰ سمجھ کر محبت، عظمت، عشق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔